بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں تھی اور خداوند منان کے لطف و کرم سے کتاب الطہارت تمام ہوا۔ اس کے بعد دوسرا کتاب جو شروع ہوتا ہے کتاب الصلاۃ۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ یہاں تک تعبیرات آئی ہیں کہ الصلاۃ عمود الدین، ستون ہے دین کا۔ مصنف کتاب الصلاۃ کے اندر 8 ابواب ذکر کریں گے۔ ان میں سے باب اول مقدمات کتاب الصلاۃ میں ہے، دوسرا باب افعال صلاۃ کے بارے میں ہے، تیسرا باب نماز یومیہ کے علاوہ جو بقایا نمازیں ہیں ان کے بیان میں ہے، چوتھا باب مستحب نمازوں کے بیان میں ہے، پانچواں باب سہو کے بیان میں ہے، چھٹا باب نماز جماعت کے بیان میں ہے، ساتواں باب نماز خوف کے بیان میں ہے، اور آٹھواں باب نماز مسافر کے بیان میں ہے۔ اچھا، باب اول مقدمات کتاب الصلاۃ۔ وہ مقدمات کتاب صلاۃ فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر 6 فصول ہیں۔ فصل اول نماز واجب اور مستحب ان کی تعداد کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دن رات میں ہر روز 5 نمازیں واجب ہیں۔ نماز ظہر انسان جب اپنے وطن میں ہے تو 4 رکعتیں واجب ہیں، اور اگر مسافرت پر ہے تو 2 رکعتیں واجب ہیں۔ اسی طریقے سے نماز عصر حالت حضر میں ہے، اپنے شہر میں ہے تو 4 رکعتیں ہیں۔ اگر مسافرت پر ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اپنے مقام پر آئیں گی، سفر سے کیا مراد ہے، تو 2 رکعتیں بنیں گی۔ نماز مغرب 3 رکعتیں ہیں، چاہے حضر ہو چاہے سفر ہو۔ نماز عشاء نماز ظہر کی طرح ہے، 4 رکعتیں حالت حضر میں اور 2 رکعتیں حالت سفر میں، اور صبح کی 2 رکعتیں ہیں چاہے حضر ہو یا سفر۔ اچھا، جو ہر روز مستحب نمازیں ہیں وہ 34 رکعتیں بنتی ہیں۔ اگر انسان حالت حضر میں ہے تو 8 رکعتیں نماز ظہر سے پہلے مستحب ہے، 8 رکعتیں نماز عصر سے پہلے مستحب ہیں، 4 رکعتیں نماز مغرب کے بعد ہیں، اور 2 رکعتیں بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد، کہ وہ 2 رکعتیں 1 رکعت کاؤنٹ اور شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد نصف لیل کے بعد 8 رکعت صلاۃ اللیل نماز شب ہے،
اور 8 رکعت نماز شب کے بعد 2 رکعتیں نماز شفع ہے، اور 2 رکعتیں نماز شفع کے بعد 1 رکعت نماز وتر ہے، اور نماز صبح سے پہلے 2 رکعت نماز فجر کے لیے مستحب، کہ یہ مکمل طریقے سے 34 رکعتیں بنتی ہیں۔ البتہ یہ حضر کے عالم میں، جب انسان اپنے شہر میں ہے، لیکن اگر سفر پر ہے تو کہتے ہیں کہ جو دن کی نوافل ہے ظہر و عصر کی، وہ ساکت ہو جاتی ہے، اور خصوصیت سے نماز وتیرہ جو نافلہ عشاء ہے وہ بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ اچھا، مصنف اس کے بعد کہتے ہیں نماز واجبات میں سے، واجب نمازوں میں سے نماز جمعہ اور نماز عیدین ہے، عید فطر اور عید اضحیٰ۔ لیکن جیسا کہ آئندہ مسائل میں ذکر کریں گے، یہ جو نمازیں ہیں امام کے حضور کے زمانے میں واجب ہیں، نہ کہ ہر زمانے کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کسوف، سورج گرہن، چاند گرہن، نماز زلزلہ، نماز آیات، کہ مصنف نے ان تینوں کو جدا جدا ذکر کیا ہے، لیکن بقول شہید ثانی کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلاۃ کسوف اور زلزلے کو نماز آیات سے جدا ذکر کریں، بلکہ یہ دونوں نماز آیات میں آ جاتی ہیں۔ نماز طواف ہے، نماز جنازہ ہے، اور وہ نماز جو نذر و عہد و یمین کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ آخر میں مصنف فرماتے ان نمازوں کے علاوہ بقایا نمازیں مسنون اور مستحب ہیں۔ یہ تقریباً باب اول کے فصل اول کا بیان۔ عبارت کو دیکھیں، کتاب الصلاۃ وفیہ ابواب، فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ، اس کتاب کے اندر ابواب ہیں، عرض کیا کہ 8 باب ہیں۔ الاولو یعنی الباب الاولو فی المقدمات، مقدمات کتاب صلاۃ میں، وفیہ فصول، اور اس باب اول کے اندر چند فصول ہیں، عرض کیا کہ 6 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی اعدادہا، خوب نمازوں کی تعداد کے بیان میں ہے فصل اول۔ الصلوات الواجبۃ فی کل یوم و لیلہ 5، الصلوات الواجبۃ 5، فرماتے دن اور رات میں واجب نمازیں 5 ہیں۔ کون سی؟ الظہر 4 رکعات فی الحضر، ظہر 4 رکعتیں حضر میں، حضر میں یعنی سفر میں نہ ہو، اپنے شہر وغیرہ میں ہے۔ وفی السفر رکعتان، یعنی ظہر اگر سفر میں ہو انسان تو 2 رکعتیں بنیں گی۔ والعصر کذالک، یعنی عصر بھی ظہر کی طرح ہے، حضر میں ہو تو 4 رکعتیں اور سفر میں ہو تو 2 رکعتیں۔ والمغرب ثلاث فیہما، اور مغرب ان دونوں میں، یعنی چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، ان دونوں میں 3 رکعتیں ہوں گے۔ والعشاء کالظہر، اور نماز عشاء ظہر کی طرح ہے، حضر میں ہے تو 4، سفر میں ہے تو 2 رکعتیں۔ والصبح رکعتان فیہما، اور صبح کی 2 رکعتیں فیہما یعنی حضر اور سفر دونوں میں۔ والنوافل الیومیۃ 34 فی الحضر، فرماتے ہیں کہ جو نوافل یومیہ ہے، ہر روز کی نوافل نمازیں ہیں، اگر انسان حضر میں ہے، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ہے، تو 34 رکعتیں بنتی ہیں۔ اچھا کیسے؟ 8 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 8 رکعتیں، و 8 بعدہا للعصر،
ظہر کے بعد پھر 8 رکعتیں جو عصر کے لیے بنتی ہیں، وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، مغرب کے بعد 4 رکعتیں، وَرَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ کہ تُؤَدَّانِ بِرَكْعَتٍ، فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں بیٹھ کر عشاء کے بعد جو شمار کی جائیں گی 1 رکعت، وَثَمَانُ رَكَعَاتٍ صلاۃ اللیل، فرماتے ہیں کہ 8 رکعتیں نماز شب کی، ورکعت الشفع اور نماز شفع کی 2 رکعتیں، ورکعت الوتر اور 1 رکعت وتر ہے، ورکعت الفجر اور 2 رکعت فجر کی، کہ یہ 34 بن جاتی ہے۔ وَتَسْقُطُ فِي السَّفَرِ نَوَافِلُ النَّهَارِ وَالْوَتِيرَ خاصہ، فرماتے ہیں کہ سفر میں اگر انسان ہو تو جو نوافل نہار ہیں، دن کی نوافل ہیں، نوافل ظہر و عصر، وہ ساقط ہو جائیں گی، اور نماز عشاء کی جو نافلات وطر وہ بھی ساقط ہو جائے گی۔ وَمِنَ الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَةِ، خوب نماز واجب کو ذکر کر رہے تھے نا، پہلے ذکر کیا نماز یومیہ کو، پھر نماز یومیہ کے مستحبات کا بھی تذکرہ کر دیا، اب پھر پلٹتے نماز واجب کی طرف۔ وَمِنَ الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَةِ، واجب نمازوں میں سے الجمعۃ والعیدان، جمعہ اور عیدین، عید فطر و عید اضحیٰ کی نماز۔ البتہ آگے چل کر خود مصنف ذکر کریں گے کہ یہ واجب ہے زمانہ حضور میں۔ والکسوف والزلزلۃ والآیات، نماز کسوف چاند گرہن، سورج گرہن کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، یا نماز آیات، کوئی بھی ایسی علامت آئے جو انسان کو ڈرا دے، کہ اعلیٰ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ طواف، نماز طواف ہے، نماز جنائز ہے، نماز منظور جس کی نظر کی گئی ہے، و شبہ اور شبہ نظر کہ عہد و یمین ہے۔ کوئی انسان نظر کرتا ہے 2 رکعت میں پڑھوں گا، خوب اس پر واجب ہے۔ عہد کرتا ہے یا قسم اٹھاتا ہے، خوب واجب ہے اپنے اس عہد اور قسم پر عمل کرے۔ وما ادا ذالک مسنون، یہ جو نماز واجبات ہم نے ذکر کی ہیں، واجب نماز، ان کے علاوہ بقایا نمازیں مستحب ہے۔ تمام شد فصل اول۔ فصل ثانی نماز کے اوقات کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب زوال شمس ہو جائے تو اس وقت نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ زوال شمس یعنی سورج اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد ڈھلنا شروع کرے، اسے کہتے ہیں زوال شمس، کہ تقریباً آپ دیکھتے ہیں سورج آہستہ 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 بالکل آپ کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع کرتا ہے۔ خب یہ زوال شمس ہے۔ کہ زوال شمس کے پہچاننے کا آسان طریقہ وہی شاخص والا ہے کہ آپ زمین کے اندر ایک شاخص اور ایک لکڑی یا کوئی مثلا سریا وغیرہ جو بھی آپ کو ہاتھ آئے اس کو زمین کے اندر گاڑ دیں۔ خب جیسے ہی طلوع شمس ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سایہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، سورج جیسے جیسے چڑھتا جاتا ہے وہ سایہ کم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض شہروں کے اندر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بڑھنا شروع کرتا ہے۔ بعض شہروں کے اندر ایسے ہے، جیسے ہی وہ سایہ ختم ہو اور بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ اول زوال کہلاتا ہے۔ اور بعض علاقوں کے اندر سایہ بالکل ختم نہیں ہوتا، وہ سایہ رک جاتا ہے، تھوڑا سا بچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھنا شروع کرتا ہے۔ جیسے بڑھنا شروع کرے گا یہ اول زوال کہلائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اول زوال نماز ظہر کا وقت ہے۔ اول زوال سے 4 رکعت نماز پڑھنے کی مقدار کا ٹائم ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کے بعد نماز عصر بھی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ نماز عصر کے وقت
جیسے ہی نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر اور عصر دونوں کا مشترک وقت ہے. یہ چلتا ہے یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے فقط اتنا ٹائم بچے کہ انسان 4 رکعتیں پڑھ سکے، تو وہ خاص وقت ہوگا عصر کا. دیکھیں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نماز ظہر و عصر کا ایک مختص اور خاص وقت ہے اور ایک مشترک وقت ہے. نماز ظہر کا خاص اور مختص وقت وہ ہے جیسے زوال ہوتا ہے تو 4 رکعت پڑھنے کا ٹائم ابتدائی وہ ظہر کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ظہر کا خاص وقت کہلاتا ہے، وقت مخصوص. اور ادھر سے سورج غروب ہونے سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے کا جو وقت بچ جاتا ہے وہ عصر کا خاص وقت ہے. باقی درمیان کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ ظہر و عصر کا مشترک وقت کہلاتا ہے. اچھا، اس وقت مخصوص اور وقت مختص مشترک اس کا کیا تفاوت ہے؟ فرماتے ہیں جو وقت مخصوص ہے اس مخصوص وقت میں اسی نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اول زوال سے 4 رکعت نماز کا جو وقت ہے وہ ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، وہاں پر آپ اس ٹائم میں عصر نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طریقے سے غروب آفتاب سے پہلے جو 4 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ عصر کے ساتھ مخصوص ہے. اس وقت کے اندر آپ ظہر کو نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ آپ بھول گئے نماز ظہر و عصر نہیں پڑھی اور غروب آفتاب سے پہلے فقط اتنا وقت ہے کہ آپ 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ ظہر نہیں پڑھیں گے بلکہ عصر آپ کو ادا کرنی پڑے گی. یہ ہو گیا نماز ظہر و عصر کا ٹائم. اس کے بعد غروب شمس. غروب شمس سے نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غروب شمس سے مراد یہ ہے کہ حمرہ مشرقیہ غائب ہو جائے. اچھا، یہ حمرہ مشرقیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب سورج غروب کرتا ہے تو مشرق کی جانب سے ایک سرخی نمودار ہوتی ہے. اچھا، اس کے غائب ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ سرخی آپ کے سر سے گزر جائے. یعنی کیا؟ یعنی یہ جیسے ہی سورج غروب کرتا ہے تو ایک مستطیل شکل میں سرخی مشرق سے نمودار ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے، اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ وہ سرخی وسط سما تک پہنچ جاتی ہے اور پھر مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ پھر اس افق کے مغرب تک اور افق تک پہنچتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہم حمرہ مشرقیہ کی غیبوبت کی بات کر رہے ہیں کہ حمرہ مشرقیہ غائب ہو، یعنی وہ مشرق سے نمودار ہونے والی جو سرخی ہے آپ کے سر سے گزر جائے. جیسے ہی آپ کے سر سے گزر جائے گی تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا. اچھا، اب اس مغرب کے اول وقت میں جو 3 رکعت نماز پڑھنے کی مقدار ہے وہ مغرب کے ساتھ مخصوص ہے. اس کے بعد نماز عشاء کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور یہ مشترک وقت ہے مغرب اور عشاء کا، یہاں تک کہ نصف لیل تک. اب نصف لیل سے پہلے، آدھی رات سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا جو ٹائم بچتا ہے وہ عشاء کے ساتھ مخصوص ہے. دیکھیں یہاں پر بھی مغرب و عشاء کا مخصوص وقت ہوا. مغرب کا مخصوص وقت غروب آفتاب
کہ غروب آفتاب کا معنی کیا غیبوبت حمرہ مشرقیہ. حمرہ مشرقیہ کے غائب ہونے کے بعد 3 رکعت نماز پڑھنے کا جو وقت ہے وہ مغرب کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور نصف لیل آدھی رات سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے کا جو وقت ہے وہ عشاء کے ساتھ مخصوص ہے. درمیان میں مشترک وقت ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ، نصف لیل سے کیا مراد ہے؟ آدھی رات سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں نصف لیل سے مراد ہے مغرب سے لے کر صبح تک، مغرب سے لے کر فجر تک. آپ اس پورے ٹائم کو کاؤنٹ کریں اور اس کا آدھا حصہ کریں. خب جو اس کا آدھا بنتا ہے وہ نصف لیل شمار ہوگا. پس نصف لیل مغرب سے صبح تک، فجر تک کا لحاظ کریں گے، نہ کہ مغرب سے لے کر طلوع آفتاب. نہ مغرب سے طلوع آفتاب نہ، مغرب سے فجر تک. اچھا، یہ ہو گیا 4 نمازوں کا وقت. فجر کا وقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فجر اصل میں 2 ہیں، ایک فجر کاذب یا صبح کاذب، اور ایک ہے فجر صادق یا صبح صادق. اچھا، فجر کاذب وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فجر کاذب یا صبح کاذب سے مراد یہ ہے صبح صادق سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے پہلے عمود کی شکل میں ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جو کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے. درست ہے؟ کس طریقے سے عرض کیا؟ اس طریقے سے عرض کیا. فجر اول سے، صادق سے پہلے، فجر صادق سے پہلے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جو عمودی شکل میں ہوتی ہے، ستون کی طرح. درست ہے؟ اور اس کے بعد وہ پھر غائب ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فجر اول یا فجر کاذب، فجر اول یا صبح کاذب. اچھا، جیسے ہی وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد ایک اور سفیدی افق پر نمودار ہوتی ہے جو عرضی ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے، منتشر ہوتی ہے. خوب اس کو فجر ثانی یا صبح صادق کہتے ہیں. یہ جو فجر ثانی اور صبح صادق ہے یہ نماز فجر کا وقت ہے. اچھا، اگر ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً طلوع شمس سے 1.5 گھنٹہ پہلے کی بات ہے. یہ جو فجر ثانی یا صبح صادق تقریباً طلوع شمس سے 1.5 گھنٹہ پہلے ایسے ہوتا ہے. البتہ تھوڑا بہت منٹوں کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے بعض مناطق اور علاقوں میں یہ صبح صادق 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو، بعض میں 28 منٹ ہو، 1 گھنٹہ 28 منٹ، حتیٰ بعض میں 1 گھنٹہ 26 منٹ بھی ہو. لیکن تقریباً جو عرض کر رہا ہوں 1.5 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے. خوب یہ اوقات صلاۃ ہے کہ دیکھیں عبارت کو، الفصل الثانی فی اوقاتہا. فرماتے ہیں کہ دوسری فصل اوقات صلاۃ یومیہ کے بیان میں ہے. اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر حتی یمضی مقدار 4 رکعات. فرماتے ہیں کہ جب سورج زائل ہو، زوال شمس ہو، یعنی نصف حقیقی تک پہنچ جائے دیگے، نصف حقیقی تک پہنچنے کے بعد ڈھلنا شروع ہو، تو کہتے ہیں کہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
یہاں تک کہ 4 رکعتوں کی مقدار کا وقت گزر جائے، یہاں تک کہ 4 رکعتوں کی مقدار کا وقت گزر جائے۔ ثم یشترک الوقت بینہا و بین العصر، اس کے بعد وقت مشترک ہو جائے گا ظہر اور عصر کے درمیان۔ الی ان یبقی لغروب الشمس مقدار 4 رکعات، یہاں تک کہ وقت باقی رہے 4 رکعتوں کی مقدار کا غروب شمس سے، غروب شمس سے 4 رکعتوں کی مقدار کا وقت بچ جائے، وہ عصر کا مخصوص وقت ہوگا۔ فَيَخْتَصُّ بِالْعَصْرِ، پھر وہ والا وقت مخصوص ہے عصر کے ساتھ۔ وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، کہتے ہیں کہ جب شمس سورج غروب کرے، وَحَدُّهُ، اور غروب شمس کی حد اور قاعدہ یہ ہے، غیبوبت حمرت المشرقیہ، حمرہ مشرقیہ جو خارج میں توضیح دی میں نے، مشرقی جو سرخی ہے وہ غائب ہو جائے، آپ کے سر سے گزر جائے، کہ یہ تقریباً یہ جو استطار قرص ہے، وہ جو سورج کی ٹکیا گم ہوتی ہے اور اس حمرہ مشرقیہ کے سر سے گزرنے تک تقریباً یہ 15 منٹ کا فاصلہ بنتا ہے، 15 منٹ استطار قرص اور وہ جو حمرہ مشرقیہ ہے آپ کے سر سے گزرتی ہے، تقریباً 15-20 منٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ برادران اہل سنت اور ہمارے درمیان یہ تھوڑا سا تفاوت پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوئی آپ کی نظروں سے غروب شمس ہو گیا، ہم کہتے ہیں نہ، جب تک وہ حمرہ مشرقیہ آپ کے سر سے نہیں گزر جاتی تب تک غروب شمس کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ دخل، فرماتے ہیں کہ وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، البتہ یہ دیکھیے گا غربہ ہے یا غاربہ ہے کہ لغت میں دیکھنا پڑے گا، نہیں دیکھ پایا میں، آپ بھی دیکھیے گا۔ جب سورج غروب کرے، دخل وقت المغرب، مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اِلَىٰ أَن يَمْضِيَ مقدار ادائها، یہاں تک کہ وہ وقت گزر جائے اس کے ادا کرنے کی مقدار، یعنی اس کے ادا کرنے کی مقدار کا وقت گزر جائے، یعنی 3 رکعتیں پڑھنے کا جو وقت ہے وہ گزر جائے، تو ثم یشترک الوقت بینہا و بین العشاء، اس کے بعد اس مغرب اور عشاء کے درمیان وقت مشترک ہو جاتا ہے، اِلَىٰ أَن يَبْقَىٰ لِانْتِصَافِ اللَّيْلِ مقدار 4 رکعات، یہاں تک کہ وقت باقی رہے 4 رکعتوں کے پڑھنے کی مقدار کا نصف لیل سے، نصف لیل تک پہنچنے سے پہلے جو 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت بچتا ہے وہ مخصوص ہوگا عشاء کے ساتھ۔ فَيَخْتَصُّ بِالْعِشَاء، وہ عشاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ فرماتے وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، خوب اس فجر ثانی اور فجر اول کو سمجھے۔ عرض کیا کہ طلوع آفتاب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے آسمان میں مشرق کی جانب ایک عمودی شکل میں سفیدی نمودار ہوتی ہے، جس بیاض اور سفیدی کو فجر اول یا صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند منٹوں کے بعد وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے اور پھر افق پر سفیدی پھیل جاتی ہے۔ یہ جو اب دوسری مرتبہ افق پر سفیدی پھیل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فجر ثانی یا صبح صادق۔ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، جب فجر ثانی طلوع کرے تو دخل وقت الصبح اِلَىٰ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، تو نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو۔ اچھا، اب نوافل کا تھوڑا سا وقت بتا رہے ہیں، اس پر غور کیجئے گا۔ وَأَمَّا النَّوَافِلُ، نوافل کا وقت کیا ہے؟
فرماتے ہیں فوقت نافلۃ الظہر اذا زالت الشمس الى ان یسیر ظل کل شیء مثلا فاذا صار كذلك ولم يصل شيئا من النافلہ اشتغل بالفریضہ. کہ چلیں یہ ٹائم گزر گیا، انشاءاللہ اس کو کل کے جلسے پہ رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.